السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں، دجال کی فتنوں، ان سب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ بھی ہم اس سے دور رہیں اور علم نافع عطا فرمائیں و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے ہی خدمت گزار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور تہجد میں خدمت کرنے والے اور سفر و حضر میں زیادہ تر حضور کے ساتھ رہنے والے وہ صحابی ہیں۔ ہماری فقہ حنفی میں اکثر احادیث انہی سے روایت کی گئی ہے، اور انہی کی روایت کردہ احادیث سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مسائل اخذ کیے ہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالعلم قبل ان یقبض وقبضہ ان یذہب باصحابی، فرمایا کہ علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم یعنی علماء رخصت ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا وعلیکم بالعلم فإن أحدکم لا يدری متى یفتقر الیہ او یفتقر الی ما عنده، اور تم خوب مضبوطی سے علم حاصل کرو، اس شخص کو کیا خبر کہ کب اس کی طرف حاجت مندی پیش آئے یا اس کے علم کی دوسروں کو ضرورت پیش آئے۔ اور فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں قرآنی دعوت دے رہے ہیں، یعنی قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کتاب اللہ کو یعنی اللہ کی کتاب کے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہوگا۔ اس لیے علم پر مضبوطی سے قائم رہو، دین میں نئی باتوں اور بیکار کی بحثوں اور غیر ضروری غور و خوض سے بچو، اور سلف صالحین کے پرانے راستے پر قائم رہو۔ دیکھیے، یہاں کئی باتیں آپ نے بیان فرمائی، اس میں خاص کر کے جو آج گمراہ قومیں قرآن ہاتھ میں رکھ کر کے گمراہیت کی طرف بلاتی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہاتھ میں قرآن رکھ کر کے یا قرآن پڑھ کر کے دعوت دینے والے صحیح ہے یا غلط ہیں، تو اس کے لیے آخر میں فرمایا وعلیکم بالعتیق، تم پر اگلوں کا راستہ یہ ضروری ہے
جیسا کہ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے۔ تو یہ جو صحابہ، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت، ان تمام کا کیا راستہ ہے، انہوں نے کس طریقے سے اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کیے، ان سے محبتیں کیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے جانثار ہوئے، اسلام کے لیے کیسے کیسے قربانی دی، تو ان کے راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، مگر علم کے ساتھ ساتھ عقل سلیم اور عشق، یہ اگر سب اللہ نے عطا فرمایا ہے تو سمجھیے کہ پھر جو ہے وہ علم نفع دیتا ہے، وہ علم خود بھی جو ہے روشنی میں چلاتا ہے اور دوسروں کو بھی چلواتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں پر توجہ رکھنا ضروری ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ آؤ ایک حدیث اور سماعت کریں۔ فرمایا اسی میں آگے دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتراب الساعۃ کثرت المطر وقلت النبات وکثرت القراء وقلت الفقہاء وکثرت الامراء وقلت الامناء۔ اس کو جو ہے ہیثمی نے ذکر کیا۔ حضرت عبد الرحمن انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بارش کا زیادہ ہونا، فصلوں کا کم ہونا۔ آج ان سال اگر ہم دیکھیں تو بارش زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر بھی ابھی بھی بارشیں آ رہی ہیں اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ پھر فرمایا وکثرت القراء وقلت الفقہاء، اور قاریوں کا زیادہ ہو جانا اور شرعی احکام کی سمجھ بوجھ رکھنے والے فقہاء کا کم ہو جانا، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عمرہ کا زیادہ ہو جانا اور امانت داروں کا کم ہو جانا، یہ بھی قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت یحییٰ بن سعید سے فرمایا قال لانسان انک فی زمان کثیر فقہاء قلیل قراء تحفظ فیہ حدود القرآن وتضیع حروفہ قلیل من یسأل کثیر من یعطی یطیلون فیہ الصلاة ویقصرون الخطبہ یبدؤون اعمالهم قبل اہوائهم وسیأتی علی الناس زمان قلیل فقہاء کثیر قراء یحفظ فیہ حروف القرآن وتضیع حدودہ کثیر من یسأل قلیل من یعطی یطیلون فیہ الخطبہ ویقصرون الصلاة یبدون فیہ اہواءہم قبل اعمالہم۔ بڑی پیارے باتیں بیان فرمائی۔ ابھی میں نے جیسے بتایا حضور تاج الشریعہ کے جو ہے ارشاد کی روشنی میں کہ پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ تو پچھلا زمانہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حدیث ہی کی روشنی میں اپنے زمانے کا منظر اور آنے والے قیامت سے پہلے ابھی جس میں ہم ہیں اس زمانے کا منظر کھینچا ہے۔ اور یحییٰ بن سعید سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقیہ زیادہ ہیں اور قاری کم۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف سے زیادہ قرآن کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن کی حروف کی نگہداشت نہیں بلکہ اس کے احکام کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس کے احکام پر زور دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہوتی ہے۔
اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں، یعنی ان کی خواہشات بعد میں، اللہ رسول کے حکم پر عمل پہلے، اور اس کے بعد ہمارے زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اور قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فقیہ کم ہوں گے، یعنی فقہا، دین کی سمجھ رکھنے والے یہ کم ہوں گے، اور قاری زیادہ ہوں گے۔ قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی، مگر قرآن کے اعمال کو، قرآن کے احکام کو پامال کیا جائے گا، قرآن کی حدود کو پامال کیا جائے گا۔ مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی لیکن دینے والے کم ہوں گے۔ تقریریں بڑی لمبی چوڑی کی جائیں گی لیکن نماز مختصر سی پڑھی جائے گی، ہم دیکھ رہے ہیں رات نے دن، اور لوگ اعمال سے زیادہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں گے۔ سامعین، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، خواہشات کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے، وہ کہتے ہیں کہ لا یاتی علیکم عام الا وهو شر من الذین کان قبلہ، اما انی لست اعنی عاما اخصب من عام ولا امیرا خیرا من امیر ولكن علماؤکم وخیارکم وفقہاؤکم یذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ویجیء قوم یقیسون الامور برأیہم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پر ہر آئندہ سال، یعنی ہر آنے والا سال پہلے سے برا آئے گا۔ فرماتے ہیں میری مراد یہ نہیں کہ پہلا سال دوسرے سال سے غلے کی فراوانی میں اچھا ہوگا، یعنی اناج کی فراوانی میں، یا ایک امیر دوسرے امیر سے بہتر ہوگا، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تمہارے علماء، صالحین اور فقیہ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے اور تم ان کا بدل نہیں پاؤ گے۔ اور قحط الرجال کے اس زمانے میں، یعنی جب بڑے بڑے اچھے اچھے فقیہ، علماء، صالحین، نیک لوگ اٹھ جائیں گے، اور اچھے لوگوں کا جب قحط ہوگا، جسے کہتے ہیں دکاڑ ہوگا، تو بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی مسائل کو اپنی ذاتی قیاس آرائی سے حل کریں گے، یعنی شریعت میں عقل کو دخل دیں گے۔ اور آج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شریعت میں طبیعت اور شریعت سے پہلے بھی مقدم عقیدت کو رکھا جاتا ہے، جبکہ شریعت مقدم ہے، اور شریعت ہی سے سارے دریا اور نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج کے زمانے کے حالات سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔